الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ زمر کی کچھ آیتیں ہم نے کل بھی سماعت کی تھی اور آج اس کا اکثر حصہ ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ کے، ٹکڑیوں کے. اس سورہ مبارکہ کو سورہ زمر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں جنتی گروہ اور جہنمی گروہ کا ذکر اور بیان فرمایا ہے. جس وقت سورہ زمر نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اس وقت مسلمانوں کے حالات بڑے نازک تھے، حالات بڑے سنگین تھے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ زمر کو نازل فرمایا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو جو ستایا جا رہا ہے، جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے میں مکے میں رہتے ہوئے دقتیں درپیش ہے تو آپ مکہ چھوڑ دو اور کسی اور علاقے میں چلے جاؤ. تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. ہجرت جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی ہے. ایک ہجرت جو پہلی ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. تو جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس میں ایک مختصر سا قافلہ گیا تھا اور وہاں وہ راحت و آرام سے رہ رہا تھا، مگر یہاں سے جو ہے وہ مکہ سے کچھ کافر گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو ورگلایا، مگر بادشاہ جو ہے وہ ان کی بات کو مانا نہیں. المختصر یہ پھر یہ ہوا کہ ان کو یہ غلط اطلاع دی گئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر کے آ گئے ہو، مگر مکے میں تو حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح فدا کے دین کو قبول کر لیا ہے. جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے آگے القابات نہیں لگاتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کافر کا قول نقل کرتے ہیں تو اسی وقت ایسا کرتے ہیں، کیونکہ کافر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے یاد نہیں کرتے تھے، انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین نفرت تھی. تو اس لیے جب بھی ہم ان کا قول نقل کرتے ہیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں تاکہ امتیاز ہو جائے کہ وہ اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کرتے تھے. ورنہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں اور نام لے کر پکارتے ہیں ویسے حضور کو نہ پکارا جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا جائے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پکارا جائے. تو کفار مکہ نے وہاں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سب لوگ ایمان لا چکے ہیں اور لوگ ان کا فیور کرنے لگے ہیں، آپ لوگ واپس چلے. وہاں تو بہت آرام کے دن ہو گئے اور پھر وہ جو ہے وہ صحابہ کو واپس لے کر کے آ گئے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ زمر ایسے حالات میں نازل ہوئی.
اللہ تعالی نے چونکہ ہم نے 24ویں پارے کی ابتدا سے سورہ زمر کی تلاوت آج کے دن سنی ہے، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے چونکہ کافر جو تھے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جھٹلاتے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے۔ وہی کتنے وہ بے باک ہوں گے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ وہ سخت ترین ظالم ہے جو قرآن مقدس اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جو مختلف لوگوں کو، بتوں کو، پتھروں کو، مٹی کو، درختوں کو، انہوں نے چاند کو، سورج کو اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ تو ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو تم نے اتنے معبود بنا لیے، اور تم جو ہے وہ اتنے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے، ان کی پوجا کرتے ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو تم نے اتنے معبود بنا لیے؟ حالانکہ جس رب پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو اور تم نے اللہ کے خلاف جو معبود بنا رکھے ہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو باتیں کرتے ہو اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی سے انتقام لے، اسے سزا دے، اور اللہ رب العزت بے شک قادر و قیوم ہے، اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد اصل میں کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے ایسا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے بڑا جو خدا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں لات، حبل، منات، عزا، ود، یہ جو ہے یہ جو ان کے معبودان باطل تھے، تو کہتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہے وہ اللہ کے مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے روکیں گے اور منع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں مانے گا تو یہ سب مل کر ہماری طرف سے اللہ سے لڑیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، چونکہ آگے یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن مقدس میں، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے اتنے معبود کیوں بنا لیے؟ انہیں تو چاہیے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اس کے بعد تو چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان کو منائیں گے تو وہ اس کو منائیں گے، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو ہماری طرف سے مل کر جنگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کو کہہ دو، یہ جو کافر ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت نہیں چلے گی۔ یہاں بہت غور کرنے کی بات ہے، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت اور سفارش نہیں چلے گی مگر وہ جسے اللہ اجازت دے۔ آیت مبارکہ نے پہلے تو ہوش اڑا دیے کہ کسی کی سفارش اور شفاعت چلے گی ہی نہیں، مگر آگے اس کی وضاحت کر دی گئی، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بڑا حکمت والا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے مگر وہ جسے اللہ اجازت دے، تو اللہ اجازت کسے دے گا؟ جسے اللہ کے مقابل میں پوچھا گیا تھا اسے اجازت دے گا، معاذ اللہ، قطعی نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اذن شفاعت کا اور اجازت تو انہیں دے گا جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہوں گے۔ اب یہاں پر چونکہ بات شفاعت کی آئی ہے تو تقریباً جہاں جہاں آیت شفاعت آئی ہم نے اس کو آج کے دن کے لیے اٹھا رکھا تھا تاکہ ہم آج کے دن شفاعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے
جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مگر وہ جسے اللہ اجازت دے، تو اللہ تعالیٰ اجازت کنہیں دے گا؟ کسے دے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ بت اور ان کے ماننے والے تو سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اجازت کسے دی جائے گی؟ تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو سیاہ ستہ میں آئی ہے، اور اس پر اصحاب سیاہ ستہ اور شیخین اتفاق کرتے ہیں، اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو محدثین نے صحیح قرار دے دیا ہے، نہ ان کے راویوں میں کوئی نقص نکالا جا سکا اور نہ حدیث کے متن کو کسی نے اس پہ کوئی اعتراض کیا، سب لوگ اسے مانتے ہیں۔ بخاری میں الفاظ مختلف ہیں، مسلم میں الفاظ مختلف ہیں، مگر میں دونوں کو ملا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ دونوں کتابیں ہمارے نزدیک متفق علیہ ہیں، ہم دونوں کتابوں کو یکساں مانتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور لوگ نفسی نفسی پکاریں گے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا، سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لوگ بہت پریشان ہوں گے کیونکہ اس وقت بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت ہوگی، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی کاندھے تک ہوگا، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اس وقت تمام اہل محشر کسی مددگار کی تلاش میں ہوں گے، کسی مددگار کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ سب مل کر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، مشورہ کریں گے کہ ایسی مصیبت کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بات طے قرار پائے گی کہ ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ جناب آدم علیہ السلام کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ہماری کچھ بگڑی بن جائے گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جو تھانہ بھون یو پی کا ایک علاقہ ہے جہاں کے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، وہیں کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سلسلہ صابریہ کے ایک عظیم بزرگ تھے، اور انہی کے مرید، ان کے مریدوں میں یعنی حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید میں اشرف علی صاحب بھی ہے، اشرف علی تھانوی بھی انہی کے مرید ہیں، اور مولوی رشید احمد بھی انہی کے مرید ہے، خلیل احمد امبیٹوی بھی انہی کے مرید ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کی بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو جب سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ اے آدم، آپ جو ہے وہ ابو البشر ہیں، یہ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور شفقت پدری کا کیا کہنا، جب مصیبت آتی ہے تو انسان باپ سے ہی مدد طلب کرتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیں اور چل کر ہماری سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، کیونکہ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، اور حساب و کتاب کی شروعات میں لوگ جلدی کریں گے کہ کم از کم حساب تو ہو تو ہمیں نتیجہ معلوم پڑے اور ہمیں چھٹکارا ملے، اور حساب و کتاب سے پہلے ہی بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام تک یہ بات پہنچے گی تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے آنے والوں، تم آئے ہو میرے پاس، مگر ایک خطا اجتہادی مجھ سے بھی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ قہار و جبار ہے، اور آج سے پہلے اسے اتنے جلال میں نہیں دیکھا گیا، آج اس کی صفت قہاری و جباری کا جلوہ نظر آ رہا ہے، میں جانے کی ہمت نہیں کرتا، اگر مجھ سے میرے معاملات میں سوال پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو جناب آدم علیہ السلام کہیں گے آپ لوگ ایک کام کرو کہ آپ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ مختلف روایتیں، بعض میں انبیاء کے نام صراحت کے ساتھ آئے ہیں اور بعض میں چند ہی انبیاء کے نام آئے، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت فرمائیں گے کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، آپ میرے علاوہ کسی
اور کے پاس جاؤ، آپ بھی جو ہے وہ کسی اور کا راستہ بتا دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ بھی جناب عیسیٰ کا در بتا دیں گے۔ اس طرح لوگ جو ہے وہ پھرتے رہیں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو پھرنے کا سلسلہ ہوگا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تقریباً وہ 4000 سال اسی میں گزر جائیں گے۔ اتنی لمبی مدت لوگ پھریں گے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، کس کے لیے؟ اپنے لیے شفاعت، شفیع تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں اور ہماری شفاعت ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو تقریباً 4000 سال کا عرصہ ایسے کسی کو ڈھونڈنے میں گزرے گا، اور پھر لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا کیا، خوب تعریف کریں گے جیسا کہ ان کی شان ہے اور جو حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب لوگ حیران ہوں گے کہ جو انبیاء بنی اسرائیل تھے تو ان میں سے تو ہم سب سے اخیر کے پاس آ گئے، اب کہاں جائیں، کسے ڈھونڈے، کسے تلاش کریں؟ آس ٹوٹتی ہی ہوگی، آس بالکل ٹوٹنے والی ہوگی کہ اس میں امید کی ایک کرن نظر آئے گی، اور پھر لوگ دیکھیں گے کہ میدان محشر میں ایک خوبصورت نوجوان جس کی کالی کالی زلفیں چمک رہی ہوگی اور جس کا چہرہ جو ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہوگا، جس کے بدن مبارک سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوگی، اور سب جہاں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس نوجوان کے ہونٹوں پر تبسم کھیل رہی ہوگی۔ اس وقت وہ نوجوان اس مجمع کے قریب آئے گا، اور آنے کے بعد لوگوں کی حیرت اور استجاب کا عجیب عالم ہوگا کہ یہاں سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ جبریل بھی دم بخود کھڑے ہیں، ان کے پیچھے ملائکہ سب بسب کھڑے ہیں۔ انبیاء نے کہا یہ کون نوجوان ہے جو اتنے خوشی اور شادمانی کے عالم میں مسکراتے ہوئے ہمارے قریب آتا ہے، اور آ کر کے وہ اس سے پہلے کہ لوگ کچھ کہیں وہ اپنا دامن پھیلا کر کہے گا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں اس کام کے لیے ہوں، آؤ میں اس کام کے لیے ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ نوجوان کون ہوگا، تو اسی کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور جانے کے بعد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھوں گا، اور میں اتنا طویل سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا، اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف اللہ کی کسی نے نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھا لے، اور تو کیا کہنا چاہتا ہے آج بول، میں تیری بات کو سنوں گا، اور آج میں تیری بات کو رد نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اور کہیں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی، تو جو بتوں کے ماننے والے ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، جو مرتد اور کافرین اور ملحدین ہیں، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کیونکہ وہ راہ بھٹکے ہوئے ہیں، مگر جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا شفیع بنایا جو شافع یوم النشور ہے۔ اور حضور جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور شفاعت کی اجازت ملے گی تو پھر بعد میں انبیاء کو بھی اجازت دی جائے گی، پھر اولیاء کو بھی اجازت دی جائے گی، اور پھر اہل ایمان میں سے علماء کو اجازت دی جائے گی، اور پھر شفاعت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب حضور شفاعت کریں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ عجیب حال ہوگا میدان محشر میں، عجیب تماشا ہوگا میدان محشر میں جب حضور شفاعت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے یعنی اس کی تائید کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو ساتھ میں لیتا ہے، اور ساتھ میں لینے کے بعد
جہاں سفارش کرنی ہوتی ہے اس کی بارگاہ میں گفتگو کرتا ہے. یہی تو سفارش کا طریقہ ہے. بلا تمثیل ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ہیڈ ماسٹر ہے, وہ کسی بچے کا داخلہ اپنی اسکول میں نہیں کرنا چاہتا, تو اب کوئی بااثر آدمی اگر اس کی تائید یا اس کی سفارش اس ہیڈ ماسٹر کے پاس لے کر کے جائے گا تو طریقہ یہی ہوگا نا کہ اس بچے کو ساتھ میں لے گا, ساتھ میں لے کر ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا نہیں ہیڈ ماسٹر صاحب یہ بچہ بہت اچھا ہے, اس کو لے لیجیے, آپ اسے قبول فرما لیجیے آپ. یہی تو ہوگا. تو اب ہوگا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بڑے گنہگاروں کی جب شفاعت کر رہے ہوں گے, میرے آقا فرماتے ہیں, اور یہ آج بھی یہ حدیث پاک حضور کے روضے پر لکھی ہوئی ہے, جب آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا کا جو محراب ہے پیتل کا, اس پر لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے, میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. تو جب حضور گنہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں گنہگار ہوں گے اس جھرمٹ میں آقا کھڑے ہوں گے نا, چونکہ سفارش ان کی کرنی ہے تو آقا وہیں کھڑے ہوں گے. تو جو بہت نیک متقی پرہیزگار ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی سفارش تو نہیں ہونی ہے, وہ تو بخشے ہوئے ہیں, وہ تو نجات دہندہ ہے, وہ تو نجات یافتہ ہیں. تو اب انہیں چھوڑ کر آقا گنہگاروں کے پاس آ جائیں گے کیونکہ سفارش ان کی کرنا ہے, لے کر انہیں جانا ہے. تو جب وہ نیکوکار جو بہت پرہیزگار اور متقی ہوں گے, جو واقعتاً پرہیزگار متقی ہوں گے, وہ حسرت بری نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر ان گنہگاروں کو دیکھ رہے ہوں گے, ارے یہ کیا ہو گیا کہ محبوب خدا کے قریب تو آج گنہگاروں کا جنگٹا ہے اور گنہگار ہے. تو وہ کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے؟ وہ نیکوکاروں کی صف سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں کے پاس آ کر کہیں گے چند گنا ذرا ہمیں بھی ادھار میں دے دو, چند گنا ذرا ہمیں بھی ادھار میں دے دو تاکہ ہمارا بھی شمار گنہگاروں میں ہو جائے اور ہم بھی رسول اللہ کے قریب کھڑے رہ سکیں. امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. دیکھ کر شافعِ محشر کو گنہگاروں میں, دیکھ کر شافعِ محشر کو گنہگاروں میں, متقی کہتے ہیں ہم بھی ہیں گنہگاروں میں, متقی کہتے ہیں ہم بھی ہیں گنہگاروں میں. تو آپ رسول اللہ کی شفاعت کا اندازہ لگائیں کہ اہل تقویٰ جو واقعتاً اہل تقویٰ ہے, ہم لوگ سب گنہگار ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جلوہ دیکھ کر کہیں گے ذرا ہمیں بھی کچھ گناہ دے دو, ہمیں بھی گناہ دے دو تاکہ ہم بھی رسول اللہ کے قریب ہو جائیں. تو شفاعت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ایک حدیث عرض کروں اس کے بعد آگے بڑھوں. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری شفاعت پر ایمان لایا میں اس کی شفاعت کروں گا, اور جو میری شفاعت کا انکار کرتا ہے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. تو اب جنہیں رسول اللہ کی شفاعت چاہیے وہ شفاعت پر ایمان رکھے کہ آقا اس کی شفاعت کریں گے. اور ہمیں تو یہی یقین ہے, ہمیں نہ اپنی نمازوں پر اعتماد ہے, نہ روزوں پر بھروسہ ہے, نہ ہمیں صدقات اور زکوٰۃ پر بہت غرہ ہے. ہمیں تو بس ایک چیز پر یقین ہے کہ جو ہمارا رسول ہے وہ شافع یوم النشور ہے, جو ہمارا رسول ہے وہ شافع یوم النشور ہے اور اللہ کا محبوب ہے. ہمیں تو بس یہ ہے خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا, ہمیں جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے, ہمیں میدان محشر کی جب بات یاد آتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اب یہ ایک نقطے کی بات, اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہو اے میرے بندو, کیا کہا قرآن نے؟ اے محبوب آپ کہو اے میرے بندو, یعنی جو اللہ کا بندہ ہے, ایمان والا جو اللہ کا بندہ ہے وہ رسول کا بھی بندہ ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ جنہیں ترجمہ کرنا وہ ترجمہ بھی کر لے. قل یا عبادی, اے محبوب فرما دو کہ اے میرے بندو. یہ عبادی جو ہے نا, عبادی میرے بندو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل اے محبوب آپ فرما دو اے میرے بندو,
یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا بندہ بنا لیا، رسول سے کہا آپ اسے بھی اپنا بندہ بنا لیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول کا بندہ ہوں، میں عبد المصطفیٰ ہوں یا عبد الرسول ہوں، عبد النبی ہوں، تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو اللہ کا بندہ ایمان والا وہ رسول کا بھی بندہ ہے۔ اب رسول کا بندہ کہلانا یہ شرک نہیں ہے، اگر شرک ہے تو پہلے قرآن پہ فتویٰ لگنا چاہیے۔ اب پھر کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا اے محبوب آپ فرما دو اے میرے بندو، پہلے رسول کا بندہ بنایا اللہ نے، آپ فرما دو اے میرے بندو، اور جب رسول کا بندہ بن گیا انسان تو کیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی جو رسول کا بندہ بنا ان سے کہہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب جو لوگ رسول کے بندے ہونے سے انکار کرتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے، اور جو رسول کا بندہ بنتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے، جب کوئی کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اپنی ساری چیزیں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو اپنا محبوب بنایا، جنت پیدا کی، جنت بنائی، اور اس کے بعد اپنے محبوب کو اس کا مالک بنا دیا، دنیا بنائی اور محبوب کو اس کا مالک بنا دیا۔ تو انسان بنائے اور انسان بنا کر اپنا بندہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کا مالک کسے بنا دیا؟ اپنے محبوب کو بنا دیا۔ ارے جب تم کسی سے پیار کرتے ہو تو اس کو دینے میں بخیلی نہیں کرتے، تو کیا تم اللہ کو معاذ اللہ بخیل سمجھتے ہو؟ جب تم کسی کو پیار کرتے ہو تو اس کے لیے کہتے ہو کہ اگر میرے ہاتھ آسمان تک جائیں تو میں آپ کی راہ میں ستارے توڑ کر بچھا دوں۔ تم اپنے محبوب کے لیے اتنی قربانیاں دینا چاہتے ہو اور اتنی سخاوت کرتے ہو، ارے خدا نے جسے اپنا محبوب بنایا اسے کیا عطا نہ فرمایا ہوگا، کیا نہ دیا ہوگا؟ تم اتنے سخی بنتے ہو محبوب کے معاملے میں اور معاذ اللہ خدا کو بخیل سمجھتے ہو۔ تو میرا رب، تمہارے پاس طاقت و قدرت نہیں ہے تو تم ستارے زمین پر لانے کی بات کرتے ہو، رب تو قدرت والا ہے، اس نے اپنے محبوب کو کیا عطا نہ فرمایا ہوگا؟ تو اس لیے بندے بنائے اور محبوب کو دے دیے، سب آپ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد کافی وقت ہو رہا ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور جب وہ جہنم کی طرف جائیں گے تو اس وقت داروغہ جہنم اس سے کہے گا، ان لوگوں سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا پیغام لے کر؟ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، انہیں کہنا پڑے گا کہ ہاں بالکل رسول آئے تھے مگر ہم نے جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا جو جہنم میں گئے، اور جو جہنم میں ایک مرتبہ گیا وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، اگر وہ کفر پر گیا تو کافر ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، اس کے بعد اسے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اہل جنت کے بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف چلیں گے، اور وہ جب جنت کے دروازے پر آئیں گے تو فرشتے انہیں سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، کتنے اچھے آئے، کتنے بھلے آئے تم، اور تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور تم نے اچھے کام کیے، آج تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کا مزید جو ہے وہ تعارف ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ میں کریں گے، آج ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ آج ہی کے دن کے لیے ہمیں اس کا تعارف پیش کرنا تھا جنت اور جہنم کا، مگر اب ہم اسے سورہ واقعہ کے لیے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سورہ واقعہ آ رہی ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ، سورہ مومن اس وقت نازل ہوئی جب اسلام بہت عروج پر دن بدن ترقی کر رہا تھا، تو اس وقت کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ آخر انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، تو کوئی انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ یہ تم کیسی بے عقلی کی اور بے وقوفی کی بات کرتے ہو؟ تم آدم کو نبی مانتے ہو، وہ بھی تو انسان تھے، ابراہیم کو، اسماعیل علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، بھی انسان تھے، مگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ انسان تھے اور یہ جانے انسانیت ہے، تم نے انہیں نبی مانا انسان جاننے کے باوجود اور ان کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں انہیں بتائی گئی اور پھر بتایا گیا اللہ تعالیٰ
کہ تم کتاب کا انکار کرتے ہو. اللہ رب العزت جس نے قرآن کو نازل کیا وہ علیم ہے, وہ عزیز ہے, اور وہ بخشنے والا ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ایسے رب کی کتاب کو اور اس کے کلام کا تم انکار کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بات پہ بحث کرتے تھے, جھگڑتے تھے, حضور کی بات کو کراس کرتے تھے, وہ آقا کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے لوگوں نے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جو ہے وہ ان کی بات پر دل برداشتہ نہ ہو, آپ ان کی بات کو پر جو ہے وہ اپنا قلب اطہر کو جو ہے وہ زیادہ مغموم نہ کریں, پریشان آپ نہ ہو, اس لیے کہ جو ایسا کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایسا کیا تو ہم نے فرعون, حامان اور عاد و سمود جو یہ قوموں نے ایسا کیا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. تو اسی طریقے سے ہم انہیں بھی تباہ و برباد اور ہلاک کر دیں گے اگر ان کی یہی روش رہی تو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف تھی جو بہت شدت کی تکلیف تھی, یہ کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور معبودان باطل کی عبادت کرتے. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کی بات کو دیکھ کر, ان کے انداز کو دیکھ کر آپ مغموم کیوں ہوتے؟ اگر یہ عبادت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے جسے فرشتے کہتے ہیں, وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ان سے اچھی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اور وہ عبادت کر رہے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, وہ عبادت کرتے ہیں عرش کے ارد گرد گھومتے ہوئے, اور پھر ان لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں. اور صرف وہ ان کے لیے ہی دعا نہیں کرتے بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ان کے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور پھر جگہ جگہ اللہ نے اپنی کبریائی کا اعلان بیان فرمایا, نشانیاں بیان فرمائی, زمین پیدا کرنے کے حوالے سے, آسمان پیدا کرنے کے حوالے سے, چاند و سورج کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اور اس کے بعد آخر میں قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا, اس کی تصویر کشی کی گئی تاکہ کفار اس کو سنیں اور اس کے بعد وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اسے عام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جو درود شریف میں مولانا الفاظ کہو اچھا کیوں کہلوائے گئے؟ اللہ ہماری قوم کو علم دے, اچھی تحریر کی توفیق عطا فرمائے. مولانا جو ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے میرے مولا میرے آقا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف کے الفاظ میں یہ لفظ مولانا آیا ہے تو جو ہے وہ آقا و مولا کے معنی میں آیا ہے تاکہ لوگ ادب کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. ایک سوال آیا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں عورتوں کو عبادت کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کی اجازت ہے؟ جواب مرحمت فرمائے. یہ سوال بہت اچھا ہے اور اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آج واقعی شہر میں یہ بات کانوں پر آ رہی ہے اور عورتیں بھی بہت اس معاملے میں زور لگا رہی کہ کسی طرح ان کو مسجد میں آنے کی اجازت مل جائے. میں اس کو تھوڑا سا سمجھا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر عورتوں کو آنے کی اجازت تھی. انہیں اجازت اس لیے نہیں تھی کہ وہ آ کر نماز پڑھیں, بلکہ اجازت میں حکمت یہ تھی کہ اس وقت دین نازل ہو رہا تھا, قرآن نازل ہو رہا تھا, آیت ہر وقت کچھ نہ کچھ آتی رہتی تھی. تو جس طریقے سے مردوں تک مکمل دین پہنچے اور دین کی معلومات ہو جائے, اسی طرح عورتوں تک بھی معلومات پہنچے, چونکہ عورت آدھی امت ہے.
مگر اس کے باوجود بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی، اس کے باوجود بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ اور مسجد نبوی میں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ کتنا ثواب ہے؟ 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر۔ اور آقا فرما رہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ ہاں، عورتیں دور رسالت میں نماز پڑھتی تھی، مگر جو لوگ آج ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگا رہے ہیں کہ عورتوں کو لایا جائے، عورتوں کو لایا جائے، رسول اللہ کے دور میں کیا عورتیں مسجد میں نہیں آتی تھی؟ پورے چیلنج سے کہتا ہوں عورتیں آتی تھی، مگر وہ کون سی عورتیں تھی پتہ ہے آپ کو؟ جو رسول اللہ کے گھر کی عورتیں نہیں تھی، وہ گھر کے باہر کی عورتیں تھی جو مختلف صحابیات تھی، اور وہ حصول علم کے لیے آتی تھی، اور آقا نے ان کو اجازت بھی دے رکھی تھی، مگر افضل کیا بیان کیا گیا؟ گھر میں نماز پڑھے۔ عائشہ صدیقہ کبھی مسجد میں نہیں آتی تھی، سیدہ فاطمہ کبھی مسجد میں۔ تو جو لوگ ان لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ صحابیات مسجد میں آتی تھی، وہ جو مسجد میں آتی تھی اور جو نہیں آتی تھی، تو جو مسجد میں آتی تھی وہ افضل خواتین ہیں یا جو نہیں آتی تھی وہ افضل ہیں؟ سیدہ فاطمہ اور عائشہ افضل ہے یا عام صحابہ کی ازواج اور ان کی بیٹیاں افضل ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی سے کیا صحابہ کی بیٹیاں افضل ہو سکتی ہیں؟ تو تم جو بات کر رہے ہو ان لوگوں کی بات کر رہے ہو کہ جو لوگ اس مقام پر سیدہ فاطمہ کے سامنے وہ مقام نہیں رکھتی، اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سیدہ فاطمہ اور عائشہ کے طریقے پر لانا چاہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ اور عائشہ اور نبی کی ازواج مطہرات میں سے اکثر مسجد میں آ کر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے حجروں میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، مسجد سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھے، صحن سے افضل ہے کہ وہ گھر کے جو ہے وہ کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں پڑھے۔ عورت جتنی اندر جاتی جائے گی اس کی نماز کی افضلیت اتنی بڑھتی جائے گی۔ مگر پھر یہ ہوا یعنی صحابہ اور ان کی اولاد اہل ایمان سب افضل ہے، مگر سیدہ فاطمہ اور عائشہ کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب دور فاروقی آیا تو فاروق اعظم نے عورتوں پہ پابندی لگائی کہ عورتیں مسجد میں نہ آئے، حتیٰ کہ عورتیں آتی تو حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ ان کو کنکری مار مار کر مسجد سے نکال دیتے، بھگا دیتے۔ کچھ عورتیں سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد کہا اے ام المومنین، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کرتے ہیں، کہ عمر جو ہے وہ ہمیں مسجد سے بھگاتے ہیں، جبکہ حضور نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو اس وقت ماں عائشہ کا تاریخی جملہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں حیات ہوتے اور آج جو تمہارا طور طریقہ ہے وہ دیکھتے جو عمر دیکھ رہے ہیں، تو جیسے عمر نے منع کیا رسول اللہ بھی منع فرما دیتے۔ اور پھر عورتوں کو مسجد سے منع، یعنی حضرت عمر اس مسئلے میں تنہا نہیں ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہوا اس پر کہ جو ہے وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا جائے، چونکہ رسول اللہ کا دور خیر القرون تھا۔ آقا فرماتے ہیں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا دور سب سے بہترین دور ہے، اور پھر اس کے بعد جو دور آئے گا وہ اس سے کم بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد جائے گا وہ اس سے کم بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد جائے گا وہ اس سے، اس طریقے سے دور میں گراوٹ آتی جائے گی، لوگوں کا انداز بدلتا جائے گا۔ اب ماں عائشہ نے بھی تصدیق فرما دی۔ اب ہوا یہ ایک واقعہ، میری بہنیں سنے جو مسجد میں جانے کی شوقین ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھی جناب عاتقہ، انہیں مسجد میں آنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ بیوہ ہو گئی تھی اور بہت جلیل القدر صحابی کی بیوی تھی۔ حضرت عمر نے انہیں نکاح کا پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عاتقہ نے کہا کہ میں
میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے کے ساتھ نکاح ہو جائے، مگر عمر سے یہ بات کہی جائے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی پابندی لگاتے ہیں، وہ مجھ پر پابندی نہ لگائیں، یہ شرط ہوگی میری، وہ مجھے منع نہیں کر سکتے، کیونکہ شوہر ہونے کے بعد وہ منع کریں گے تو ماننا میرے لیے ضروری ہوگا، میں مسجد ہی جا کر کے نماز پڑھوں گی۔ حضرت عمر نے کسی مصلحت کے تحت فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کو منع نہیں کریں گے، اور پھر نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ مسجد میں آتی جاتی رہی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اسے روکا کیسے جائے، زبان سے تو منع نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر ایک دن تہجد کے وقت تو کچھ پہلے ہی اپنے بستر سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئے، اور جب جناب عاتقہ جو ہے پورا مکمل کمبل لپیٹ کر جب تہجد کے لیے مسجد نبوی شریف جانے لگی تو آپ درخت کے کھجور کے درخت کے پیچھے سے نکلے اور ایک زوردار ٹپا ان کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے۔ وہ پہچان نہ سکی کہ کون ہے۔ حضرت عاتقہ نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنے سے کہا عاتقہ اب خیر کا دور نہیں رہا، اب شرارتوں کا دور آ گیا، اب برا دور آ گیا، برائی کا دور آ گیا، اب عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، اب مسجد میں جانے سے افضل ہے کہ ہم گھر ہی میں نماز پڑھے۔ اور وہ وہیں سے لوٹ گئی، اور جو گھر میں قدم رکھا تو پھر اس کے بعد ان کا جنازہ گھر کے باہر نکالا گیا۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ دور فاروقی کو اس خاتون نے کہا کہ یہ شر کا دور آ گیا، اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں نکلی کبھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی مقدس خواتین کو ماں عائشہ نے کہا کہ اگر تمہارا یہ انداز حضور پاک دیکھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما دیتے۔ آج خواتین کی کیفیت کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ آج عورتیں، کل کی خواتین وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو ان کا بیٹا بھی نہیں دیکھتا تھا، اور آج کی خواتین ایسی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بے پردگی میں آج ان کی مثال نہیں ملتی۔ اگر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دی جائے تو مسجد پھر مسجد رہ ہی نہیں جائے گی، مسجد بھی خرافات گاہ بن جائے گی، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے آج خوف خدا نکل چکا ہے، خشیت ربانی لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، پھر معاذ اللہ یہاں کیا کیا نہیں ہوگا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہی ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں عورتیں نہیں آتی ہیں تو کم از کم انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اور اگر عورتیں آ جائے گی تو پھر شرارتیں ہوگی، طوفان بدتمیزی بپا ہوگا، اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے لوگ دور اندیشی سے کام نہیں لے رہے ہیں، صرف ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے، ماں عائشہ صدیقہ کے سامنے وہ احادیث موجود نہیں تھی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کیا دور رسالت کے اندر سیدہ فاطمہ کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی؟ جس حدیث کو یہ مسجد میں لانے کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد لانا چاہیے، سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں نماز پڑھتی تھی، اور انہوں نے بتا دیا کہ عورتوں کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ تو اس لیے لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ مسجدوں میں نہ بھیجیں، یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ عورتیں غیر محفوظ ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر اتنی سختی فرمائی کہ عورتوں کے لیے حکم فرمایا کہ عورتیں جو ہے، اللہ اکبر، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اس لیے کہ عورتیں تانا کثرت سے دیتی ہے اللہ کی اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پردے کے حوالے سے پابندی نہیں کرتی۔ اکثر عورتیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں جائے گی، وہ صرف اور صرف بے پردگی کی بنیاد پر جہنم میں جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس کا خیال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہٹ درمی سے نکلے اور جو ہے وہ دین کی راہ کو اختیار کریں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ 10 سال کی عمر میں نے ایک خالہ کے پاس اپنا پہلا قرآن شریف ختم کیا، اور اس کے بعد بھی کئی سال قرآن کی تلاوت کرتا رہا، مگر مجھے اس خالہ نے قرآن کے سجدے کروائے اور نہ اس کے بارے میں بتلایا۔ اب مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے کتنے سجدے ترک کیے، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ حساب لگا لیں
کہ آپ نے کتنے قرآن شریف ختم کے ایک اندازے کے تحت اگر کچھ شک ہوتا ہے کہ 10 کیے یا 12 تو آپ 12 پکڑ کر کے چلیں اور اس کے حساب سے آپ سجدے بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. عورت کو بغیر دیکھے نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیے جائز تو ہے، مگر سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک مرتبہ دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو ایک مرتبہ دیکھ لے اور ایک دوسرے کو پسند کر لے، ورنہ یہ زندگی کا سوال ہے. اگر بغیر دیکھے آپ نکاح کریں گے اور اس کے بعد وہ لڑکی پسند نہیں آئی تو پھر زندگی کا وہ نازک سا تار ٹوٹ سکتا ہے، آپ کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے، اس کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں سنت یہ ہے کہ لڑکا ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی ایک مرتبہ لڑکے کو دیکھ لے. صرف مگر ایک مرتبہ ایک جھلک دیکھنے کی اجازت ہے. آج کل یہ جو طریقہ چل پڑا ہے کہ شادی سے پہلے فون پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، یہ ناجائز و گناہ ہے اور اس سے سراسر لڑکے اور لڑکی کا نقصان ہے. ماں باپ اس پر پابندی نہیں لگاتے بلکہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے، تو وہ سمجھنے میں بہت زیادہ ہی سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ناسمجھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اسلام نے جو چیز کو بتایا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں. لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ تو سکتا ہے مگر فون پر لمبی لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے. کیونکہ فرمایا گیا جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ شادی کے بعد نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک قائم رہتی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس پر سختی سے تنبیہ کریں. اور پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچیوں کو موبائل دیا ہی نہ جائے. اگر ماں باپ اپنی عزت و آبرو کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، میری بیٹیاں میری بہنیں مجھے معاف فرمائیں، میں ایک حق بات کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو بچیوں کو جو ہے وہ موبائل دیا ہی نہیں جائے، کیونکہ اس سے سداہا خرافات جنم لے رہے ہیں. بچیوں کو موبائل اٹھانے پر فون اٹھانے پر بھی پابندی لگائی جائے. جب تک کہ پہلے فون آئے تو والدین اٹھائیں، اور جب تک کہ یہ بات کنفرم نہ ہو جائے کہ فون پر بات کرنے والا بھائی یا محرم ہے اور جس پر آپ کو اعتماد ہے وہ ہے، اس وقت تک آپ بچیوں کو جو ہے وہ قطعی طور پر فون نہ دیں. کیونکہ ایک بیٹی کے معاملے میں باپ کو اور ماں کو بہت باغیرت ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ مت کرو، معاذ اللہ، قطعی یہ میری نیت نہیں ہے. میں قوم کی تمام بیٹیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عزتوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. مگر ہمارے سامنے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اپنی بیٹی کے معاملے میں کتنے باغیرت تھے. خدا کی قسم ساری عورتوں کی عزت اور عصمت قدم ناز مصطفیٰ پر، قدم ناز فاطمہ پہ قربان ہے. وہ رسول کی ایسی بیٹی تھی کہ اس جیسی بیٹی اب زمانہ دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ ایسی بیٹی تھی رسول اللہ کی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. وہ اتنی باحیا تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ محبوب یہ جو عیسائی آپ سے بحث کر رہے ہیں آپ ان سے مباہلہ کیجئے اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو لائیے، بچوں کو لائیے، خود آئیے اور ان سے بھی کہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو لائے، وہ خود آئے. تو حضور نے اپنے گھر کی عورت کی حیثیت سے، یعنی اپنے گھر کی بیٹی کی حیثیت سے، گھر کی خاتون کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ کا انتخاب فرمایا، اور گھر کے فرد کی حیثیت سے، گھر کے مرد کی حیثیت سے علی مرتضیٰ کا انتخاب فرمایا، اور اپنے بیٹوں کی حیثیت سے امام حسن اور امام حسین کا انتخاب فرمایا. اور پھر حضور خود بھی چلے. مگر جب اللہ کے رسول چلنے لگے تو چونکہ مباہلے کے لیے گھر سے نکل کر کہیں دور جانا تھا، کسی مقام پر جانا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پہلی بار گھر سے باہر نکالا تھا. آج مدینے کی گلی میں سیدہ پہلی مرتبہ گھر سے باہر آئی تھی، تو سیدہ فاطمہ کیسے چلی آپ اس کو اندازہ لگائیں. رسول اللہ نے فرمایا میں آگے چلوں گا، میرے پیچھے فاطمہ چلے گی. امام حسین گود میں اور امام حسن انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں حضور کی. ایک پنجتن پاک پر مشتمل ایک قافلہ جا رہا ہے. حضور آگے ہیں، امام حسین گود میں ہے، امام حسن انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں.
اور فرمایا پیچھے فاطمہ چلے اور ان کے پیچھے فرمایا علی تم چلو. اور چلنے کی یہ جو ترتیب تھی، حسین ترتیب جو کسی باپ نے نہیں لگائی ہوگی، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے حوالے سے ترتیب لگائی. اور پھر کیا کیا؟ فرمایا بیٹی فاطمہ جب میں قدم رکھوں اور قدم رکھ کر کے اٹھا لوں تو میرے قدم پر تم اپنا قدم رکھنا، میرے قدم پر تم اپنا قدم رکھنا. اور علی مرتضیٰ سے فرمایا علی جب فاطمہ قدم رکھ کر کے اٹھا لے تو تم فاطمہ کے قدم پر اپنا قدم رکھنا. خدا کی قسم ایسے چلنے والے زمین پر کبھی نظر ہی نہیں آئے. میں پوچھتا ہوں اے باپ بننے والوں، رسول اللہ کی غیرت بیٹی کے حوالے سے دیکھو، چلنے کا یہ انداز کیوں تھا؟ کیونکہ رسول کی وہ بیٹی تھی جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا تھا. آج اللہ کے حکم سے دین کی تعریف کے لیے رسول اپنی بیٹی کو گھر سے باہر لے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زمین پر فاطمہ کا، اجنبی زمین پر فاطمہ کا قدم پڑ جائے. تو اللہ کے رسول نے پہلے اپنا قدم رکھا اور اپنا قدم رکھنے کے بعد اپنے قدم کو زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان پردہ بنا دیا. اور پھر فاطمہ سے کہا فاطمہ تم اس پہ قدم رکھو. یعنی رسول اللہ کا قدم اب زمین اور فاطمہ کے قدم کے درمیان پردہ بن گیا. اب فاطمہ تم اس پہ قدم رکھو. اور فاطمہ قدم رکھ کر ہٹا لے. علی سے فرمایا علی تم قدم رکھو. یعنی فاطمہ جب قدم رکھ کر کے آگے بڑھے تو کسی اجنبی مرد کا پیر فاطمہ کے نشانے قدم پر بھی نہ پڑنے پائے. فرمایا علی تم قدم رکھو اور قدم ناز فاطمہ کے نشان کو بھی مٹا دو تاکہ میری بیٹی کے قدم پر بھی کسی اجنبی کا قدم نہ پڑنے پائے. یہ ہے بیٹی کے لیے رسول اللہ کی غیرت. اور کس دور میں؟ نزول قرآن کے دور میں، خیر القرون میں. اور وہ ایسی بیٹی تھی، آقا فرماتے اس نے اپنے نفس کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک کی تمام اس کی اولاد پہ جہنم حرام فرما دی. اور آج لوگ اپنی بیٹیوں کو موبائل دے رہے ہیں، مسجدوں میں بھیج رہے ہیں. یہ حال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ شعور عطا فرمائے. یہ ہے دین میں بیٹی کی حفاظت اور بیٹی کی پرورش کا طریقہ. اگر تھیلی میں رمضان کا کارڈ یا اور کوئی دعا کی پرچی ہے تو استنجا خانے میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جیب میں ہے تو آپ اسے نکالیں، کیونکہ عربی عبارتوں کو یا جو لکھے ہوئے تعویذ ہے اور جو کھلے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ استنجا خانے وغیرہ میں لے جانا، قرآن آیتوں کو لے جانا، یہ اس کی بے ادبی ہے. اس لیے لوگوں کو احتیاط چاہیے. اگر 4 رکعت میں نماز فرض پڑھنا ہے اور نماز کھڑی ہو گئی اور 3 رکعت نماز چھوٹ گئی اور 1 رکعت ملا تو اس حال میں 2 رکعت میں الحمد اور سورت ملانا کیسا؟ دیکھیے اگر ایک ہی رکعت ملی اور 3 رکعت چھوٹ گئی تو اس کو پڑھنے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کر لیں. اور پھر جب آپ اٹھیں تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے تو اس میں الحمد کے بعد آپ سورت ملا لیں. یہ ایک طریقہ ہوا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی یہ عوام کے لیے آسان ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، رکوع سجدہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ قاعدہ کر لیا. اب جو بات کی دعا ہے وہ دونوں کو بری پڑھ لے، یعنی سورت ملا لے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، پھر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کرے، قاعدے کے بعد پھر کھڑا ہو، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے اور رکوع سجدہ کر کے پھر اٹھ واپس کھڑا ہو جائے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے قاعدہ اخیرہ کر لے. اس طرح بھی وہ پڑھ سکتا ہے. بعد نماز عصر قرآن شریف یا دینی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عصر کی نماز کے بعد کتابیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے، ناجائز اسے نہیں کہہ سکتے. البتہ جو اطباء اور حکیم ہیں وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ عصر بعد نہ پڑھا جائے، اس کے پڑھنے سے نگاہوں کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اسے ناجائز و گناہ نہیں کہا ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن بچے تو زیادہ اچھا ہے، اس میں نگاہ کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.